اعلیٰ سطحی ناقابل احتساب جرائم ایک ایسا تکون ہے جس سے رسنے والا زہر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جس معاشرے میں قانون بڑے مجرموں کا محافظ بن جائے تو پھر ایسے معاشرے جرائم، بدامنی اور معاشی پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے افریقی ممالک اس کی زندہ مثال ہیں۔ پاکستان میں بھی حالات کچھ اس سے مختلف نہیں۔ اگر آپ مسائل کی کڑیاں ملاتے جائیں گے تو آپ کو وہی پیرامڈ نظر آئے گا۔ ملک میں جرائم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ لاقانونیت، اعلیٰ سطحی کرپشن اور معاشی مسائل ہیں۔ گزشتہ 20 ماہ میں ملک میں ہونے والی ناقابل برداشت مہنگائی پاکستانی معاشرے کو تبدیل کر رہی ہے۔ بجلی، گیس کے بل اور غذائی اجناس بھی اب لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں، لیکن ریاست کو اس کا احساس نہیں۔ کراچی، جسے پاکستان کا معاشی ہب کہا جاتا ہے، وہاں حالات یہ ہے کہ گزشتہ روز کراچی کے ضلع وسطی میں ڈاکوؤں نے ایک شہری کو اس کے گھر کی دہلیز پر لوٹا اور ساتھ ہی جاتے ہوئے ڈاکو روٹیاں بھی لے گئے۔ ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں بھی نقدی اور قیمتی اشیاء کی لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال فروری میں گجرانوالہ شہر میں ڈاکو کیش وین سے 9 کروڑ 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی جولائی 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں پنجاب میں 7,60,000 جرائم رپورٹ ہوئے۔ صرف لاہور شہر میں سال 2022 کے پہلے 4 مہینوں میں 80,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ ملک میں جرائم کی شرح میں اضافہ بے حد تشویشناک ہو چکا ہے، مگر ایک پرامن معاشرہ حکومتوں کی ترجیح میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف ملک میں جیلیں اصلاح کا مرکز نہیں بلکہ عقوبت خانے، جرائم کی آماج گاہ اور بیماریوں کا گھر بن چکی ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جیلیں بیماریوں کا گڑھ ہیں اور وہاں صحت کی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 2022 تک پاکستان کے چاروں صوبوں کی 116 جیلوں میں قید افراد کی تعداد 88,650 تھی، جبکہ منظور شدہ گنجائش 65,168 تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں موجود ہر جیل میں 136% گنجائش سے زیادہ قیدی ٹھوسے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں جرائم اور قانون و انصاف کے نظام سے جڑے حالیہ مسائل کا تعلق پاکستان کے فوجداری نظام انصاف کے قانونی ڈھانچے سے وابستہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد برطانوی نو آبادیاتی دور ہے۔ پاکستان میں رائج موجودہ جیل کا نظام 1835 اور 1947 کے درمیان نافذ کیے گئے اقدامات کا ہی تسلسل ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں جرائم کی شرح صفر ہونے کی وجہ سے جیلیں بند ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کچھ ممالک میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں نیدرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں جرائم کی شرح میں تیزی سے کمی ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2007 سے 2014 کے درمیان نیدرلینڈ میں جرائم کی شرح میں 23% کمی ہوئی، جس کے باعث ملک کی 8 جیلوں کو بند کر دیا گیا۔ لیکن نیدرلینڈ نے یہ ہدف کچھ کیے بغیر ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ جرائم پر قابو پانے کے لیے شاندار پالیسی اختیار کی۔ امریکی محکمہ انصاف کی نیدرلینڈ کے حوالے سے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نیدرلینڈ کے فوجداری نظام انصاف کی بنیاد یہ فلسفہ ہے کہ ملک میں جرائم کی شرح میں کمی کے لیے سماجی مسائل کو حل کیا جائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیدرلینڈ کا نظام مجرموں کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی رویہ رکھتا ہے، مگر افسوس کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں اور حکومتیں ملک کے ان مسائل کو تو مسئلہ سمجھتی ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی حل قوم کے سامنے تجویز کر پائی ہیں۔